بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر پالنے سے کیا ہوتا ہے اور کبوتر پالنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، اور کبوتر کو شیطان کیوں کہا گیا ہے، اور کبوتر بددعا کیوں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف میں کبوتر کہاں سے آئے ہیں؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبوتر اچانک مرنے کیوں لگے تھے؟ کیا کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک؟ کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کبوتر کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات شیئر کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخری تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ مزاروں اور دیگر جگہوں پر بھی پایا جاتا ہے۔ تفسیر نور بیان میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ کے پیغمبر نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کوہ بھیجا کہ زمین کا جائزہ لے کر آئے کہ وہاں کا پانی خشک ہوا ہے کہ نہیں۔ اس پر کوہ وہاں سے اڑ گیا اور اسے وہاں کوئی مردار مل گیا، اور کوہ اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ اسے اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کبوتر کو جائزہ لینے کے لیے زمین پر بھیجا اور وہ واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی تھی۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن کے بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کی بنا پر سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ کبوتروں کا آنا سلامتی کی علامت ہے، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ اسی دعا کی برکت کی وجہ سے لوگ آج بھی اس پرندوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے اور لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے اور دن رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں تک جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے عقاب کے لیے اتنی اونچائی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ناظرین، فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا یا کبوتر پالنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ سردی گرمی سے اس کی حفاظت کی جائے اور ان کی غذا کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے، اور جب اہل و عیال گھر سے باہر جائیں تو اس کی دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں، کیونکہ پرندوں کو ستانے سے ممانعت کی گئی ہے۔
جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ کبوتر اللہ کے پیغمبر امام انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین رحمت اللہ علیہ میں یہ اعلان کیا کہ کس نے کبوتر کے انڈے اٹھائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انڈا اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیا جائے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اسی لیے اس سے روکا گیا ہے۔ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں، اس لیے کبوتر کو ستایا جائے تو وہ بد دعا دیتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی اطراف بہت سے کبوتر ہیں جنہیں لوگ گندم ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھا جاتا ہے کبوتر کا جھنڈ ان کا استقبال کرتا نظر آتا ہے۔ احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی بھی طور پر ان کا شکار کرنا جائز نہیں۔ ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار سور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دے دیے تھے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ حرم مکہ کی کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجے میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھیں تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو باز رکھا جائے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے مراد یعنی حبشہ کا بادشاہ ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کا نام حبشہ ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ گنبد خضرا کی انتظامیہ نے صفائی کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے کبوتروں کو دانہ پانی نہ دیا جائے تاکہ یہ دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، لیکن کبوتروں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے لیکن گنبد خضرا سے کہیں نہیں گئے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق بھرا منظر دیکھا، پھر حکومت نے کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوستوں، کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے اور اگر چادر میں جس جگہ اس کی بیٹ لگی ہو تو اسے وہاں سے دھو لیا جائے، باقی پوری چادر کو دھونا ضروری نہیں۔ اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے منع کیوں فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کے مشغلے بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا عموماً فرائض اور دیگر عبادات کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے کبوتر بازی کو ہی شیطانی عمل سے ملایا گیا ہے۔ اگر کبوتر بازی آپ کو اللہ اور اس کی عبادت سے دور کر دے تو اس صورت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اگر خواب میں کبوتر دیکھنے کی تعبیر کو دیکھا جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امن، صادق، اچھے دوست اور باوفا ساتھی سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ دیتا ہے جو کہ اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے۔ اگر خواب میں کسی مریض کے سر پر کبوتر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔